اور اس مقصود کا جو عروج ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، جو انشاءاللہ چند دن کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ 20ویں روزے کی رات سے شروع ہو جائے گا۔ یہ عشرہ اخیرہ جو ہے یہ سارے رمضان کا نچوڑ ہے، اس کا عطر ہے، سارے رمضان کا عطر ہے۔ یہ 10 راتیں یا 10 دن جو آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عجیب کچھ اپنے خزانے، اپنے انوار کے، اپنے برکات کے، اپنے رحمتوں کے خزانے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں امٹ رہی ہے، مغفرت کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور بندوں کو جہنم کی آگ سے رہائی کے پروانے عطا ہو رہے ہیں اس عشرے کے اندر۔ اور اسی میں شب قدر آنے والی ہے، کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی۔ اتنی زبردست رات ہے کہ قرآن نے پوری سورت نازل فرما دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب پھر فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت یہ تمہیں خود سے پتہ نہیں لگ سکتی۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر۔ 1000 مہینہ، 1000 مہینہ کتنے سال بنے ہیں؟ تقریباً 87 سال بن گئے۔ 87 سال سے بہتر ہے ایک رات۔ کیا مانا؟ 87 سال تک جو عبادت کیے جاؤ بغیر وقفے کے، 87 سال تک بغیر وقفے کے عبادت کیے جاؤ، اس سے جتنا اجر و ثواب ملے گا اس سے اللہ تبارک و تعالی جو کرم فرمائیں گے اور جو اجر عطا فرمائیں گے، ایک رات کی عبادت میں اس سے زیادہ مل جائے گا تمہیں۔ اور یہ در حقیقت بعض صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کریم نے فرمایا کہ لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، یعنی 950 سال زندہ رہے نوح علیہ السلام۔ 950 سال، 1000 سال سے صرف 50 سال کم۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ، پچھلے جن لوگوں کی عمریں اتنی لمبی لمبی تھیں تو ظاہر ہے اتنی لمبی عبادت بھی کرتے رہے وہ اتنے دنوں تک، ان کی عبادتوں کی تعداد بڑھ گئی، ان کے نمازوں کی تعداد بڑھ گئی، ان کی ذکر کی تعداد بڑھ گئی، تو ان کو تو ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ اور ہماری عمر کم ہے، کوئی 40 میں چلا گیا، کوئی 45 میں، کوئی 60 میں، کوئی 70 میں، کوئی 80 میں، تو زیادہ سے زیادہ 80-90 ہو گئی عمر، تو ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہے تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی رات کہ غم نہ کرو اے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، غم نہ کرو، ایک رات تمہیں ایسی دیتے ہیں ہر سال تمہاری زندگی کے ہر سال میں ایک رات ایسی مل جائے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات میں عبادت کرنا بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے عطا فرما رمضان میں دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالیٰ کے بھی انداز ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور اپنے محبوب کی امت کے ساتھ دینا تو تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسے مفت میں نہ مل جائے یہ دولت کہ بس ایک دم سے 87 سال سے زیادہ افضل عبادت ایک رات کے اندر مل جائے بہت میں، تو تھوڑی سی محنت کرانی تھی۔ محنت کیا کرانی تھی کہ بھائی اتنی محنت ہے کہ آخری عشرے میں ہوگی، آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوگی، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں سے کسی رات میں ہوگی۔ اب اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے 5 راتوں میں محنت کرو، 5 راتوں کو جاگنے کی، 5 راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کرو، 5 میں کرو گے تو کسی نہ کسی میں شب قدر مل جائے گی۔ یہ تھا منظور اللہ تعالیٰ کو، لیکن میں نے عرض کیا نا اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے محبوب کی امت کے ساتھ انداز نرالے ہیں۔ تو شروع میں کیا ہوا؟ شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، متعین کر کے بتا دیا فلاں رات میں ہوگی، بتا دیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو بتانے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ وہ رات میں بتا دوں تاکہ لوگ اس رات میں اہتمام کریں، تو کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں بتانے آ رہا تھا تو 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ اس جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی کہ میں جو رات بتائی گئی تھی وہ میرے دماغ سے نکل گئی۔ کون سی رات تھی؟ بھول گیا میں۔ اللہ میں نہیں بلوایا، غیر ہے کون بلوائے گا؟ یہ کیا؟ وہ جو میں نے عرض کیا کہ مقصد تو یہ تھا کہ تھوڑی سی محنت کرائی جائے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ میاں نے ایک نرالا انداز اختیار فرمایا، بتا بھی دیا، بھلا بھی دیا، بتا بھی دیا کہ فلاں رات میں ہوگی، اور پھر بھلا بھی دیا۔ اور بھلا کس طرح دیا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی کہ مجھے وہ شب قدر میرے دماغ سے نکل گئی کہ کون سی رات میں تھی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ انداز اختیار فرمایا گیا بتانے کے لیے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ایسی منحوس چیز ہے، ایسی خراب چیز ہے کہ اس کی نحوست سے اتنی بڑی فضیلت کے آسانی سے حاصل کرنے کا راستہ ختم ہو گیا۔ یہ بتانا مقصود تو اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے محبوب کی امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے نرالے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ دیکھو 5 نمازیں فرض کرنی تھی کہ نہیں؟ منظور تو یہ تھا کہ امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہوں، لیکن شروع میں کتنی کی؟ ارے بولا کرو یار، کتنی کی؟ 50۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کراؤ، پھر کم جا کے کرا دی، پھر آ گئے، پھر رکے پہنچے، پھر کم کرا دی، پھر کم کرا دی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ کیا اللہ میاں کو نہیں پتا تھا کہ 50 ان کو دشواری ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ ارے یہ سب انداز ہے محبت کے، یہ پیار کے انداز ہے، یہ پیار کے انداز ہے۔ بہت ساری باتیں، بہت ساری حکمتوں کی خاطر یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ منظور تو وہی تھا 5 ہی نمازیں، لیکن 5 نمازوں میں 50 کا ثواب دینا تھا۔ 5 نمازوں میں 50 کا ثواب دینا تھا، اس واسطے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ 50 فرض کی اور پھر گٹاتے 5 تک لے آئے۔ اور امت کو بھی ذرا احساس رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اس نے 50 کے بجائے ہماری 5 کر دی، اور پھر اس کے
5 نمازوں کی فضیلت 50 کے برابر. تو ایسی شب قدر کا بھی قصہ ہوا. پہلے متعین بتا دیا، پھر بلا دیا، اور نحوست بتا دی جھگڑے کی. کسی دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا بڑی مصیبت کی چیز ہے، بڑی نحوست کی چیز ہے، اس سے ہر قیمت سے بچنا چاہیے. خیر بھائی، بات دوسری طرف نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نعمت آنے والی ہے انشاءاللہ عشر اخیرہ میں، جس کا حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ تو اعتکاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ آدمی اعتکاف میں ہو. اعتکاف میں سو بھی رہا ہوگا تو عبادت میں شمار ہوگا، تو شب قدر یقینی طور پر مل جائے گی. نہ ہو تو جتنا ہو سکے ان 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، اور فضول مشغلوں میں ان راتوں کو نہ گزاریں. ہمارے ہاں ایک مصیبت بن گئی ہے رسم پرستی. رسم پرستی بجائے اس رات کا صحیح نفع حاصل کرنے کے جلسے ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دسترخوان بچھ رہے ہیں، اسی میں ساری رات گزر گئی اور جو مقصود تھا وہ حاصل نہ ہوا. اس کے بجائے یہ رات اس کام کے لیے ہے کہ آدمی تنگوش ہے، تنہائی میں بیٹھے، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو. اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرے، اپنے اللہ سے مانگے، اس کے سامنے اپنے دامن مراد پھیلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے. یہ ہے اس کام. جتنی ہو سکے نفلیں پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیح کرو اور دعائیں مانگو جتنی ہو سکے. اور بھائی دعائیں خاص طور پر ہمارا ملک جو ہے اس وقت اللہ بچائے، پتہ نہیں کس عذاب میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے بچائے، اپنے غضب سے بچائے.